میرا دوست تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی عادتیں اچھی نہیں۔ میری بیوی، میرا خاوند، اس کو میں بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، لیکن اس کی اس عادت کی وجہ سے مجھے اس سے دوری اختیار کرنی پڑ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، ہر آفیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو، آج کی کنسلٹنسی عادات کے اوپر ہے۔ عادتیں ہیں، عادتیں زندگی ہیں یا زندگی میں عادتیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ عادتوں سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ کون سی عادات اچھی ہیں اور کون سی عادات بری ہیں؟ تو یہ ہماری زندگی میں ہم کسی عادت سے چھٹکارا کیوں چاہتے ہیں، یا کسی عادت کو اپنانے کی ہمارے اندر جستجو کیوں ہوتی ہے؟ آج ہم اس کنسلٹنسی میں کچھ نہ کچھ پوائنٹ کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ہر انسان کے اندر، اس کی سرشت میں، انسان کی فطرت میں کچھ عادات ایسی ہیں کہ جو بائی برتھ اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور کچھ اچھی عادات ہیں، کچھ بری عادات ہیں۔ اب جو اچھی عادتیں ہیں یا عادات ہیں وہ تو سب کو نظر آتی ہیں، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو نظر بھی آئے، سب دیکھیں بھی اس کو اور ان کو اپریشیٹ بھی کریں، اس کو سراہیں بھی۔ اسی طرح جو بری عادات ہیں وہ ہم دوسروں سے بھی چھپانا چاہتے ہیں یا ہم اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں چھپانا چاہتے تو چھپانا شروع کر دیں۔ اب وہ جو بری عادات ہیں جو دوسروں کو اچھی نہیں لگتی، وہ کون سی عادات ہیں؟ ان سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ اب سب سے پہلی بات کہ کبھی بھی اپنی عادتیں اپنے اوپر حاوی نہ کر لیں۔ اب عادت جب آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، وہ غصہ کرنے کی عادت، وہ آپ کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں اور وہ کسی نہ کسی دوسرے کو بتانے کی عادت، وہ کسی کے راز افشا کرنے کی عادت، وہ کسی کی جاسوسی کرنے کی عادت، وہ غیبت کرنے کی عادت، وہ سموکنگ کی عادت، وہ پان کھانے کی عادت، وہ کوئی نہ کوئی چیز گنگناتے رہنا اور کوئی نہ کوئی غلط حرکت کرنا، ایسی عادات کہ جو آپ اس کے کیے بغیر رہ نہیں سکتے، تو یہ وہ عادات ہوتی ہیں جو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ اب ان کو کیسے ختم کیا جائے اور اس سے زندگی میں کیسے آسانی پیدا کی جائے؟ ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس میں ایک کام کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ جب بھی جس عادت میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں اس عادت کو نوٹ کیجئے۔ کیا وہ عادت آپ کے، یہ جسم اور روح دو چیزیں ہیں، انسان کا جو جسم ہے، روح ہے، اس دونوں چیزوں کا نام انسان ہے۔ کیا وہ عادت آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے یا وہ آپ کی روح کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ تو پہلے تو آپ یہ غور کیجئے کہ وہ عادت آپ کی کس چیز کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور اس کے بعد کیا وہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے؟ تو آپ اس پر غور کیجئے، اور اس کو اگر آپ نے پہچان لیا کہ یہ عادت مجھے دوسرے کہتے کہ یہ تمہاری عادت اچھی نہیں ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اس عادت کو ختم کرنے کی، کم کرنے کی، اور آہستہ آہستہ اس حالت سے باہر نکلنے کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو عادت ہوتی ہے نا، اس کے ایک خاص وقت ہوتا ہے، وہ ایک خاص سٹیٹ میں ہوتی ہے، وہ ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ مثلا بہت زیادہ خوش ہے تو خوشی کی حالت میں وہ عادت آتی ہے، بہت زیادہ دکھی ہے تو وہ عادت آتی ہے، بہت زیادہ نروس ہے تو وہ عادت آتی ہے، کبھی کسی پریشانی میں ہے تو وہ عادت آتی ہے، یا آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ عادت آتی ہے۔ عادت آپ کی کسی حالت کے ساتھ جڑی ہے۔ اب وہ حالت کون سی ہے، اس حالت کو پہچانیے، اس حالت کو، مثلا آپ لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی عادت ہے، یا بیٹھے ہیں تو کوئی عادت ہے، یا کھڑے ہیں یا دوڑتے ہوئے، تو وہ جو حالت ہے نا، اس حالت کو بدلیے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ حالت میں، اس حالت میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس وقت چپ رہنا ہے، یا مجھے اس وقت اس حالت میں
یہاں نہیں رہنا. جیسا کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے, غصہ بہت آتا ہے, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یا پانی پی لیجئے, تو آپ اس حالت کو بدلیے. وہ جو حالت ہے, جس کنڈیشن میں ہے, اس حالت میں, مثلا اکیلے میں کچھ غصہ آتا ہے تو آپ زیادہ لوگوں میں بیٹھیے, اور اگر زیادہ لوگوں میں پریشانی ہوتی ہے تو اکیلے آ جائیے. اس طرح سے کوشش کیجئے کہ اپنے جسم کو, اپنے اعصاب کو, اپنے مائنڈ کے ساتھ ساتھ برین کو کنٹرول کیجئے, اور اس وقت کچھ کلمات پڑھیے. بینگ اے مسلم, آپ کچھ اس میں آپ تسبیحات ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ آپ مختلف ورد کر سکتے ہیں, دروشی پڑھ سکتے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی ذکر ہے. اسی طرح جب آپ اگر آپ فار ایگزامپل مسلم نہیں ہیں, تو بھی ان کے لیے بھی کچھ ایسی یوگا یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی, ایسی کوئی حالت ہے کہ جس حالت کو آپ کر لیجئے. مثلا ایک دم رک جائیے, ایک دم رک جائیے. اگر کوئی کام کرنا, آپ اپنے آپ کو اسٹیٹک کر لیجئے. یا اگر آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو ایک دم سے آپ خاموش ہو جائیے, چپ کر جائیے, یا آپ اس میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے. اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ حالت آپ کی نظروں سے دور ہو جائے گی, یا آپ وہ سنیں گے نہیں. آپ اپنی آنکھوں انگلیاں دے سکتے ہیں, اپنی آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں, کانوں میں انگلیاں دے سکتے ہیں. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ اس حالت میں وہ آپ عادت کریں گے نہیں. جب آپ اس حالت میں سے باہر نکل آئیں گے تو وہ جو عادت کا جو وقت ہے وہ گزر جائے گا. جب وہ وقت گزر جائے گا, آپ کی طبیعت میں بے چینی ختم ہو جائے گی, آپ تھوڑا سا کام ہو جائیں گے. اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ عادت آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. پہلے اب اس میں بڑی اہم بات ہے, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یا تو ہم بہت زیادہ دینی ہو جاتے ہیں, تو یا ہم بہت زیادہ دنیاوی لحاظ سے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کسی حالت میں پشیمانی ہوئی ہے, آپ کے اندر دل, آپ کا ضمیر جاگ گیا ہے, اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گناہ ہے یا یہ غلط ہے, تو آپ ایک دم سے آپ نے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا, ایک دم سے آپ نے اپنے آپ کو مطلب دینی بنا لیا, نماز ایک دم شروع کر لی, قرآن شروع کر لیا ایک دم سے. اب وہ جو ایک دم سے فیلنگز آئیں, وہ فیلنگز ایک دم سے جا بھی سکتی ہیں. اسی طرح آپ کچھ لوگ ہیں جو, جیسا کہ کچھ بچے ہیں, کوئی بڑا, کوئی وہ عادت اس کے اندر ہے, وہ ڈیٹ والی صورتحال ہے. یعنی کہ آپ دنیاوی, آپ کو دین وغیرہ یا دنیا کے لحاظ سے آپ بہت اس میں بڑے پکے ہو گئے ہوئے اس عادت کے, تو پھر دنیاوی لحاظ سے آپ کو چاہیے کہ آپ دین کی طرف آئیں. اگر آپ دنیاوی لحاظ میں زیادہ ریجیڈیٹی ہے تو آپ وضو کیجئے, وضو کرنے کے بعد آپ کام ڈاؤن ہو جائیے, اور آپ وہ ایک تھراپی کو استعمال کیجئے. تو میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنی اس حالت کو بدلیے, عادت خود بہت بدلنا شروع ہو جائے گی. دوسری بات, کچھ عادتیں ہماری دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں. کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ یار وہ میں ان میں بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ ایسے ہوتا ہے. اب وہ جو دوست ہے نا, دوسری بات بڑی اہم ہے کہ آپ ان دوستوں میں بیٹھنا چھوڑ دیجئے. آپ ان دوستوں کو چھوڑیے. پہلی بات ہے کہ اس حالت کو چھوڑیے, اس جگہ کو چھوڑیے. دوسری بات ہے ان دوستوں میں بیٹھنا چھوڑ دیجئے جن دوستوں میں بیٹھنے سے وہ حالت ہوتی ہے, وہ عادت آتی ہے. وہ دوست کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ہم ان دوستوں کو برا یا اچھا نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنی عادت بدلنی ہے. تو اپنی اس عادت کو بدلنے کے لیے ان دوستوں کو بدل دیجئے. وہ دوست کو آپ بدلیں گے تو وہ بھی عادت آپ کے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو ایک تو آپ بہت زیادہ, دوسری بات میں یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ دینی, اور یا بہت زیادہ کبھی اس پہاڑی پر اور کبھی اس پہاڑی پر, درمیان میں سفر نہیں کرتے. ماڈریٹ رہیں, آہستہ آہستہ بتدریج اپنے آپ کو بدلیں. اگر آپ دین میں بھی آنا چاہتے ہیں نا, تو سلولی اینڈ گریجولی نماز کا سلسلہ, قرآن کا سلسلہ, آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ ایموشنز لے کر آئیے. اسی طرح اگر دنیاوی لحاظ سے بھی کسی کے ساتھ ریلیشنز ہیں, تو جو ہمارا آج کل نمبر تیسرا پوائنٹ جس پر میں بات کروں گا, آج کل جو ہمارے ریلیشنز میں بگاڑ آ جاتا ہے, طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے, اس میں بھی عادات کا سلسلہ ہے. عادتیں ایسی تھی کہ وہ اس سے تو, بیوی سے تو بڑا پیار تھا, ہسبینڈ سے بہت پیار تھا, لیکن اس عادت کی وجہ سے طلاق ہو گئی. اب وہ عادت کیا ہے؟ وہ عادت کوئی بھی ہو سکتی ہے. خدارا تھوڑا سا صبر کر لیجئے اور اس عادت کو ختم کر لیجئے, ریلیشن کو ختم نہ کیجئے. ہم کیا کرتے ہیں, عادت کو تو پال لیتے ہیں. کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا, کسی موٹیویشنل سپیکر کی بڑی پیاری بات تھی کہ ایک بری عادت پالنے سے بہتر ہے کتا پال لو. اب اس میں کیا ہے, ایک مثال بتائی گئی کہ بری عادت نہ پالو, اس کی جگہ کتا پال لو,
وہ بہتر ہے. لیکن بری عادت تو آپ کو کھا جائے گی, آپ کو مار جائے گی. تو اسی طرح اگر آپ کے ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ, اور یہ میرا تیسرا پوائنٹ ہے, اس پر معاشرے میں بہت بگاڑ ہے, تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ریلیشن کو بچا لیں, اس عادت کو چھوڑ دیں. اس عادت کے لیے اب آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے, آپ کو کسی سے رہنمائی لینی پڑے, گائیڈ لائن لینی پڑے, کسی سے مشورہ کرنا پڑے, ضرور کیجئے. عادت کو ختم کر دیجئے, وہ عادت کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے گزاریں. اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسپیشلی عادات کے حوالے سے تھی, تو اپنی عادتوں کو جانیے. اچھی عادات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اچھی عادات اچھے خیالات سے پیدا ہوتی ہیں. اپنی سوچ اچھی کیجئے, اپنی عادتیں آپ کی آٹومیٹکلی اچھی ہوتی چلی جائے گی. اور آخری بات اور آخری جملہ جو کہ بہت ہی اہم ہے, کہ جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا انسان عمل کرتا ہے, اور جیسا انسان عمل کرتا ہے تو وہ عمل آہستہ آہستہ اس کی نیچر اور اس کی عادت بننا شروع ہو جاتی ہے. اور جو فطرت اور جو عادت ہو جاتی ہے, پھر وہ عادت آپ کی ڈیسٹنی, آپ کی قسمت بن جاتی ہے, اور وہ پھر اس طرح سے عادت نہیں چھوڑتی, اور انسان اپنی عادت کے ہاتھوں اپنے آپ کو بھی ٹارچر کرتا ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو بھی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے, تو وہ بھی آپ کی سوچ اور خیالات کی وجہ سے ہے. اچھی کتابوں کا انتخاب کیجئے, اچھے دوستوں کا انتخاب کیجئے, اچھی محفل کا انتخاب کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ زیادہ زیادہ پازیٹیو رہیں. نیگیٹو تھاٹس آنے لگے, نیگیٹو تھاٹس نیگیٹو عادات کو جنم دیتی ہیں. نیگیٹو تھاٹس آنے لگے, آپ فوراً وہ جگہ ریپلیس کر دیں, اس جگہ سے نکل جائیں اور کہیں اور پر چلے جائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب. ناصر پاکستان زندہ باد.